السلام علیکم تمام ڈیفلیرینس. آج ہمارے ڈیفلیریا آفس میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی ڈی ایچ اے سٹی کے جو آگے یا ڈی ایچ اے کے جو آگے 1 جنوری سے لاز چینج ہو رہے ہیں اور ممبرشپ کے حوالے سے اور ٹرانسفر فیس کے حوالے سے. تو ہماری بھرپور تعداد میں ڈیفلیرینس نے آج شرکت کی, اس کے حوالے سے اپنی تجاویز دیں. تو پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمارے ڈی ایچ اے سٹی کے سیکرٹری ہیں جناب منور ملک صاحب, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک نذرانہ پیش کریں. اس کے بعد ہمارے جی ایس جنرل سیکرٹری ہیں امتیاز صدیقی صاحب, یہ آپ کو بریفنگ دیں گے. جناب منور ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ان کا پورٹ فولیو بھی ہے, تو سب سے پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو بھی آگے کارروائی ہے اور جو بھی نئے عمل آگے بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بریفنگ دیں. جناب منور ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو میرا سلام. یہ ہماری ڈی ایچ اے سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے جو ہے ڈسکس کرنی تھی, یہ ضروری تھا. اور اب جو ہے جو بھی معاملات یہاں مطلب آپ لوگوں نے ڈسکشن میں بتائے ہیں, ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے ڈی ایچ اے سے دوبارہ ملاقات رکھیں گے اور اس کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. جو آپ نے کہا ہے ہماری پوری کوشش ہوگی ڈیفلیریا کی کہ جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں جو آ رہے ہیں یا جو مطلب فیس بڑھانے کے حساب سے یا ممبرشپ کے حوالے سے یا ڈی ایچ اے سٹی کو وہاں شفٹ ہونے کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے. پہلے بھی ہم کرتے رہیں اور انشاءاللہ اب جو ہے کہ بھرپور انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہم آواز بن کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ منور ملک صاحب. میں درخواست کروں گا ہمارے جنرل سیکرٹری جناب امتیاز صدیقی صاحب, کیونکہ یہ ڈی ایچ اے سٹی سے رابطے میں ہے اور ڈی ایچ اے کے ادارے سے رابطے میں 2 سال سے بہت محنت کی, بہت کاوشیں ہیں ان کی ہماری ڈیفلیرینس کے لیے. اور ابھی جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور جو آگے ہونی ہیں اور جو تجاویز تیار کی گئی ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ سب کو بریفنگ دیں گے. جناب امتیاز صدیقی صاحب. بہت بہت شکریہ عمیر سکندر. آپ سب دوست اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس میں آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم نے بہت جود حاصل بحث کی ہے اس سلسلے میں, اور تجاویز بھی آپ سے بھرپور طریقے سے ملی ہیں. جب بھی ڈی ایچ اے سٹی کی مارکیٹ چلتی ہے تو ہمارے جو لوگ نہیں آئے وہ اس کے علاوہ خاص طور پہ آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اکانومی کے, جو بھی حالات ہیں آپ سب کو اندازہ ہے اس کا. اس سچویشن میں کام تقریباً نہ ہونے کے برابر, اس کام نہ ہونے کے برابر ہوتے ہوئے ہم اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر چیز لے کے دینے میں. جب اس کے ٹرانسفر کے اخراجات بڑھتے ہیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرنے کے لیے. ڈی ایچ اے نے 10 سال سے اپنی ممبرشپ کی فیسیں نہیں بڑھائی, ٹرانسفر فیسیں نہیں بڑھائی تھی. اس نے نوٹس بورڈ پہ لگایا, کچھ تجاویز ہم سے بھی مانگی, اور کچھ چیزیں تھیں جو شاید آپ سب لوگوں کو گوش گزار کر دوں, جس کے اندر ایک تو ممبرشپ کو پہلے بڑھانے کا سلسلہ تھا, پھر ہر پلاٹ کی ممبرشپ کا سلسلہ تھا, پھر بائر اور سیلر کی شرط تھی, پھر این ڈی سی کی شرط تھی, پھر یہ ڈی ایچ اے سٹی کا آفس ڈی ایچ اے سٹی پہ لے جانے کی ایک تجویز تھی. اس سلسلے میں تمام ہی متفقہ طور پہ ہم جس نتائج پہ پہنچے اور آپ سب کا فیڈ بیک آ گیا, اور الحمدللہ یہ ایز اٹ از آپ کا فیڈ بیک ڈی ایچ اے سٹی کو پہنچا دیا جائے گا, ڈی ایچ اے سٹی اور ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ کو, تاکہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے اور جو کرتے آئے ہیں اور جو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ نے چاہا تو پالیسیز بھی ہمارے موافق ہوگی تاکہ ہم اس پہ مستقل طور پہ کام کرتے رہیں اور ہم سب کے چولہے بھی جلتے رہیں. اگر کسی وجہ سے معاملات کہیں اٹک جاتے ہیں تو ہم پھر مذاکرات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو اور ان انویسٹرز کو
جو ان حالات میں جب کاروبار نہیں ہے, اکانومی کی سچویشن خراب ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی سرمایہ محفوظ رہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا صدر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی جو بھی بات چیت ہوئی ہے, کل بھی ہوئی اور آئندہ بھی, تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کے بعد میں ہم آپ لوگوں سے آپ کے آنے کا شکریہ ادا کریں. میں چاہوں گا صدر زبیر بیگ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام ڈفلیریئن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں آپ لوگ آئے. ریلی آپ لوگ میرے شولڈرز ہو اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو, تو میں لازمی بات ہے آپ کی آواز جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے تمام افسران تک, تمام کور کمانڈر تک بھی اگر مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا. دیکھیں ہاں, اگر ہمیں مارکیٹنگ ٹیم مانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے مطالبات بھی مانیں گے. پہلے بھی اس ٹیم نے, جو بریگیڈیئر عاصم مصطفیٰ کی ٹیم ہے, اس نے ہماری کافی سجیشن سنی, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے, ایک اسٹرکچر ہے, ان کا ایک اپروول سسٹم ہے. وہ یہ جو کل ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو چیزیں جو اپروو ہوئی 1 سال پہلے سجیشنز دی گئی تھی جو اب آ کے اپروو ہوئی ہیں, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. یہاں آئی ہیں اس میں ہمیں ایک این ڈی سی پہ تھی کہ اس کی جو ہمیں این ڈی سی سے کوئی وہ نہیں ہے ایشو, کیونکہ این ڈی سی ہونا چاہیے کہ ہماری فائل جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جائے, کلیئر ہے. اس پہ ہم نے یہ سٹانس لیا ہے سب نے مل کے کہ اس کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ منیمم پہ رکھا جائے, کیونکہ یہ جو فیس ہے یہ اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنی جیب سے دینی پڑے گی, اور الاٹی یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو فار فلنگ ایریاز میں پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بیاف پہ ایز اے ریپرزینٹیو ہم جمع کرا دیں اور اس کی فیس نامنل 2-3 ہزار روپے رکھی جائے. اور اسی طرح ارجنٹ کی ہم نے اس کی بھی نامنل فیس ہم نے رکھی جو آج فائنلائز ہوئی ہے. اور بائر اور سیلر پہ ہم اس لیے کہ ہمارے موسٹلی اوورسیز کلائنٹس ہیں اور ہمیں کافی پرابلم ہیں, ہم ان کی بیاف پہ یہاں پہ ان کے جو کزنز ہیں, رشتہ دار ہیں, فیملی ممبرز ہیں, وہی ہمیں ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پے آرڈر وغیرہ بنا کے دیتے ہیں, تو ہماری ٹرانزیکشن تو آفیشیل ہوتی ہے, تو ہم آفیشیل پیمنٹس بھی وہیں جا کے کرتے ہیں. اور اسی طرح سارا کام ہم ایز اے ریپرزینٹیو اسی کا کر رہے ہوتے ہیں. سیلر کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں, بائر کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں. بیسکلی ہم مارکیٹنگ ٹیم ہے اور مارکیٹنگ ٹیم بہتر سمجھتی ہے کہ کون سی سجیشن اس وقت اکنامک کنڈیشن میں اور ان حالات میں ہم بہتر سے بہتر اپنے کلائنٹ کو سروسز دیتے ہیں, جس کا ہم کمیشن چارج کرتے ہیں. کیونکہ اب اتنی زیادہ وہ ایک پلاٹ ٹرانسفر پہ فیسز ہو گئی ہیں کہ آخر میں آ کے ہمارے کمیشن پہ جو ہے نا وہ بری نظر آ جاتی ہے. تو وہ دیکھیں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ اس پہ برڈن ہے, اسی طرح گین ٹیکس ہے وہ برڈن ہے ہمارے بائر سیلر پہ. اب اس کے بعد 7E ڈیم رینٹل انکم ٹیکس جو پڑا ہے وہ تو سمجھ لیں ایسا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ کرتے تھے ہمارے کہنے پہ وہ انویسٹمنٹ آٹومیٹکلی رک گئی ہیں. اور اس وقت جو میری برادری کا حال ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, اس وقت کافی حالات خراب ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ممبرشپ جو پہلے تھی اسی کو یہ کنٹینیو کریں. اس میں یہ جو ہم نے تجویز کی ہے کہ تھوڑی اس میں انکریجن کر لیں, 50% انکریجن کی آج یہاں بات ہوئی ہے کہ اس طرح کہ وہ فیئر ون ون سچویشن ہو ہمارے لیے بھی, کیونکہ ٹی ایچ اے نے 12 سال نہیں بڑھایا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی وہ اپنی فیسز نہ بڑھائے, بالکل بڑھائے, ان کا حق ہے, لیکن اتنے ایک دائرے میں بڑھائے تاکہ ہم بھی کام کر سکیں اور بائر کو اتنے ایکسپینسز نہ بیئر کریں کہ وہ یہاں سے کسی اور سوسائٹی میں چلا جائے, کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کر لے. یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو مین چیز ہے آفس جو ہے وہ, کیونکہ ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ نہیں ہوا اور آنے جانے کا ایک ہیکٹک 1 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ زیادہ تر بائکس پہ ہوتے ہیں, وہ بائک سے اتنا دور آنا جانا, پھر ڈاکیومنٹس ان کا سسٹم آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن جمع کرانا ہے, پھر نیکسٹ ڈے ٹرانسفر کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے فیسز جمع کرانی ہے, ایک کارڈ لینا ہے جو کوائن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ 2 دن بعد وہ جمع کرانا. تو ایک ہیکٹک پروسیس ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایز ڈاؤن کیا, 1 ونڈو آپریشن کیا جائے یہاں پہ بھی, اور نئے بالکل ڈی ایچ اے سٹی میں آفس جانا چاہیے. وہاں کا تھوڑا انفراسٹرکچر بھی بہتر کرنا چاہیے. وہاں پہ لائٹنگ کا ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آلریڈی, ہم نے ایڈونچر پارک کی سے ریکویسٹ کی تھی, کوئی بھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہاں ہوں تاکہ ہم بھی وہاں فیملیز کے ساتھ جائیں. کیونکہ لوگ کراچی سے آؤٹ سائڈ, ویسے بھی کراچی والے لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہائی وے پہ کتنے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں, کتنے نئی سوسائٹیاں وہاں آ گئی ہیں. تو وہاں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ان کو بھی اب فاسٹ
पेस पे जाके काम करना चाहिए। हमारी यही 4-5 गुजारिशात हैं और अगर DHA हमारी ये गुजारिशात मानता है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में उन्होंने हमारी जो भी सजेशन थी वो सुनी और हम उनको उनके साथ चले और इसी में उनका हम शुक्रगुजार भी हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं आसिम मुस्तफ़ा, इसने हमेशा हमें हेल्प आउट किया है और पूरी टीम मार्केटिंग टीम ने हम डिफ्लेरियन को ख़ास इज्जत भी दी है। हम भी चाहते हैं कि हम आगे भी यही रिलेशनशिप कायम रखें और ये प्यार और मोहब्बत से इस मार्केट को आगे लेके चलें। हमें भी 4 फ़ायदा हो, उनको भी 4 फ़ायदा। वंस अगेन यू आर माई प्राइड और मुझे खुशी होती है कि डिफ्लेरियंस आएँ, ये उनका ऑफिस है। कोई भी सजेशन अगर किसी के जहन में आए, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।